دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر علی وقار، فقیہ العصر، عالم نابغہ روزگار، حضرت مولانا الحاج خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، آج کے اس اجلاس کے روح رواں ہمارے مفتی صاحب قبلہ اسٹیج پہ تشریف فرما، دیگر عمائدین ملت اسلامیہ اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ کے مخلص بندو، برادران اسلام و حاضرین مجلس۔ تحفظ شریعت کانفرنس، وقف کے مسائل اور وقف کے نام پر غیر قانونی قانون، آج کا یہ سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے پر مسلمان حساس بھی ہیں، بیدار بھی ہیں۔ مسلمانوں کی حساسیت اور بیداری کو مبارکباد، ساتھ ہی ساتھ تعصب کی جو دیواریں آپس میں ایک زمانے سے کھڑی ہیں، اللہ نے انہیں بھی پگھلا دیا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ تو وقف کے سلسلے میں اور شریعت اسلامیہ کے تحفظ و بقا کے سلسلے میں اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ تاریخی تسلسل کی ایک کڑی بن کر کھڑا ہوا ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے رات میں بات کریں گے، یہ موقع اس پہ تفصیل کا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے سائے میں رات میں اس پہ مکمل گفتگو ہوگی۔ سر دست ہمیں یہ کہنا ہے آپ سے کہ اختلاف سے گھر ٹوٹتے ہیں، سگے بھائی، سگی بہن، سگے ماں باپ ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے ہیں اور ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد محسوس کرتے ہیں، مگر یہی بھائی بہن ایک زمانے میں اختلاف کا شکار بن جاتے ہیں۔ وجوہات ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ ایک ہی آنگن میں ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس سمت کا انسان اس سمت والے کو اور اس سمت کا انسان اس سمت والے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ دو بھائیوں میں مقدمہ بازی بھی ہوتی ہے۔ ہم نے ایسے دردناک منظر بھی دیکھے ہیں کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ آخر ان وجوہات پر اگر غور نہیں کیا گیا تو ہم اپنا ملی احساسہ تاریخی اعتبار سے کھوتے چلے جائیں گے۔ وجوہات کیا ہیں؟ دلوں میں نفرت، کدورت، انا،
ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی ہوڑ، اور اس میں آگ میں جو فلیتا لگانے کا کام کرتے ہیں وہ ہیں دونوں طرف کے وہ دوست لوگ جو دونوں طرف دوستی کے نام پر اس گھر کو توڑنے میں بنیادی رول پلے کرتے ہیں۔ یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے، اور ہم اپنے تجربات کی روشنی میں اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ آج کوئی بھی ہمارا معاشرہ ہو، آپ اس کا جب جائزہ لیں گے تو ہم سگے رشتوں کو، اپنے خون کو پانی کی طرح بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ تو یہ تو ہمارا خاندانی طریقہ بن گیا ہے۔ ہم دوستی کی بنیاد پر زندہ ہوتے ہیں اور دشمنی کی بنیاد پہ دفن ہو جاتے ہیں۔ سگا بھائی بھائی کا نہیں، سگی بہن بہن کی نہیں، یہاں تک کہ اب وقت ایسا آ گیا کہ نالائق اولاد اپنے ماں باپ کی نہیں، اور نالائق باپ ماں اپنی اولاد کے نہیں۔ تو کسی بھی صحت مند علامت کو تلاش کرنے کے لیے پہلے ان تمام کمزوریوں پر نظر ڈالنی چاہیے جن کمزوریوں کی وجہ سے صحت مند علامت ہم سے رخصت ہو گئی۔ ہمارے معاشرے کی یہ خرابیاں ہیں، ایک تو ہے انٹرنل خرابی اور ایک ہے ایکسٹرنل خرابی، خارجی اعتبار سے اور داخلی اعتبار سے ہم بہت بری طرح پس رہے ہیں، اور ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ مسلم پرسنل بورڈ بہت ہی تحقیقی جائزہ لے رہا ہے، تنقیدی جائزہ لے رہا ہے، تعمیری جائزہ لے رہا ہے، اور ایک مثبت قدم حوصلہ مندی کے ساتھ اٹھا رہا ہے۔ جمعہ کے خطبات اسی کی دلیل ہیں، اصلاح معاشرہ اسی کی دلیل ہے، اس بیمار صحت کے ساتھ ہر جگہ کا دورہ کرنا اسی کی دلیل ہے۔ بس سیدھی بات یہ ہے کہ خلوص دل ہے اگر سلامت، مٹے گی ایک روز یہ کشاکش، تمہیں میرا نغمہ محبت کرے گا مجبور ہم نوائی۔ بس خلوص پیدا ہونا چاہیے، منافرت کی جگہ محبت پیدا کر دینی چاہیے، اور فرقہ بندی کی جگہ امت کو ابھارنا چاہیے۔ آج ہم اس موضوع پر آپ سے ایک 5 منٹ کی اور گفتگو کر لیتے ہیں، اس کے بعد صدر محترم کے واعظ و نصیحت سے ہم استفادہ کریں گے۔ دیکھیے، ہمیں جتنا نقصان RSS نے پہنچایا ہے، ہندوتوا تنظیموں نے پہنچایا ہے، متعصب غیر مسلموں نے پہنچایا ہے، وہ تاریخی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی، ثقافتی اعتبار سے بھی، شناخت کے اعتبار سے بھی، روایت و درایت کے اعتبار سے بھی، یہ سارے نقصانات آپ جیسے ذی علم لوگوں کے سامنے ہیں، اور ان کے مضر اثرات کینسر کی طرح ہمارے سماج میں پھیلا دیے گئے ہیں۔ ایک طرف تو خارجی اعتبار سے یہ ہو رہا ہے، گویا اس ملک میں 2 فیکٹریاں، ایک فیکٹری خارجی اعتبار سے چل رہی ہے ہمارے خلاف، اور ایک فیکٹری داخلی اعتبار سے چل رہی ہے ہمارے خلاف۔ خارجی جو فیکٹری ہے وہ یہاں چوٹی والوں نے بنایا ہے، اور داخلی انتشار کی فیکٹری داڑھی والوں نے بنایا ہے۔ یہ کٹھور سچائی عبید اللہ اعظمی آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ ہم نے داخلی انتشار کی بھی بہت بڑی فیکٹری بنائی ہے، جس طرح انہوں نے خارجی اعتبار سے ہمیں کمزور کرنے کی فیکٹری بنائی ہے۔ ہماری داخلی اعتبار کی فیکٹری سب سے بڑی چیز فرقہ بندی ہے، مسلکی تعصب ہے، مسلکی تشدد ہے۔ میں کہتا ہوں مسلک میں نہ تعصب ہوتا ہے نہ تشدد ہوتا ہے، مسلک میں تسلب ہوتا ہے۔ آپ جس مسلک کے بھی ماننے والے ہوں، ایمانداری سے آپ اس پہ عمل کیجیے، اس لیے کہ جتنے مسالک ہیں وہ قرآن و حدیث سے مستنبت ہیں۔ کوئی مسلک گڑھا ہوا نہیں ہے، مگر ہر مسلک قرآن اور سنت کی طرح مسلم بھی نہیں۔ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن ہے،
ہمارے لیے جو حجت ہے وہ سنت ہے۔ رہ گئے مسالک تو ہمارے ہی امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں فرماتے ہیں میری کوئی رائے اگر قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو تو ابو حنیفہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ دیوار پہ اس کو مار دو۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلک دین کے تابع ہے۔ یہ چونکہ علماء کی نشست ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ ہی کو پیغام پہنچانا ہے اور آپ ہی صحیح معنوں میں مبلغ ہیں۔ اس قوم کو یا تو برباد کر دیجئے یا آباد کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں تصرفات دونوں طاقتیں آپ کو بخشی ہیں۔ آپ برباد کرنا چاہیں آپ کے علم کے ذریعے ہی یہ قوم برباد ہوگی، آپ آباد کرنا چاہیں آپ کے علم و عمل کے ذریعے ہی قوم آباد بھی ہو جائے گی۔ فرق یہ ہے کہ آپ اپنی عقل کو، اپنے عشق کو، اپنے تصرفات کو، اپنے اختیارات کو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کے تحت استعمال کرتے ہیں یا اللہ اور رسول کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بڑی صاف باتیں کہنے کا میں ہمیشہ سے عادی ہوں، حضرت جانتے ہیں، اور بلا کم و کاست۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری کمزوری پر آپ میری رہنمائی کریں۔ سب سے پہلے توبہ کرنے والوں میں عبید اللہ اعظمی ہوگا، سب سے پہلے عقیدت سے سر جھکانے والوں میں عبید اللہ اعظمی ہوگا۔ ہم میں سے کوئی مکمل نہیں ہے اور نہ کسی کو ہم مکمل جہان کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے اندر خوبیاں بھی ہیں، ہمارے اندر خرابیاں بھی ہیں۔ ان خوبیوں کا استعمال کر کے ہمیں اپنی خرابیوں کو دور کرنا چاہیے، اور ان خرابیوں کی جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریسرچ اسکالر آپ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ خرابی کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بھلائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے۔ آپ ہی کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امت مصطفیٰ تو بہترین امت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اعتدال پسند امت ہے، نہ تو ربط و یابس سے پاک امت ہے، تو افراط بھی نہیں کرتی، تو تفریط بھی نہیں کرتی، نہ کسی چیز کو بڑھاتی ہے نہ کسی چیز کو گھٹاتی ہے۔ دوسری امتوں کے مقابلے میں آپ کو خیر امت کیوں کہہ دیا گیا؟ اس لیے کہ دوسری امتوں کا جب ہم تاریخی عقیدے کے اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں تو وہاں نبی اللہ کو اللہ بنا دیا گیا، نبی اللہ کو ابن اللہ بنا دیا گیا، اس طرح قوم برباد ہوئی۔ دوسری طرف اپنے جیسا بشر کہہ کے تحقیر کی گئی، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق قتل کر دیا گیا، شور و پروپیگنڈا کیا گیا۔ ان میں ہم میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی بال بچے والے ہیں، ہم بھی بال بچے والے ہیں، جیسے یہ بشر ویسے ہم بشر۔ تو افراط اور تفریط دونوں چیزیں گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ ایک پوری امت برباد ہو گئی افراط کے ذریعے، دوسری امت برباد ہو گئی تفریط کے ذریعے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کے پلیٹ فارم سے یہودیوں کو بھی ہٹا دیا، عیسائیوں کو بھی ہٹا دیا، اور ایک امت تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اللہ نے کھڑی کر دیا، جس کو امت مسلمہ کہتے ہیں۔ سرنڈر کرنے والی امت، آتم سمرپن کرنے والی امت، اللہ و رسول کے سامنے تن من دھن کو عملی طور پہ قربان کر دینے والی امت، امتوں وسط تکونوا، بچلی امت۔ ہمارے آقا آخری نبی اور ہم بچلی امت، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ جب وہ بچلے نبی ہوتے تو ہم بچلی امت ہوتے، مگر عجیب و غریب فلسفہ ہے میرے دوستو کہ نبی آخری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آخری نبی کی امت آخری امت نہیں، بچلی امت۔ امتوں وسط تکونوا کس اعتبار سے؟ عقیدے کے اعتبار سے۔ نہ تم اپنے نبی کو خدا کہتے ہو، نہ تم اپنے نبی کو خدا سے جدا کہتے ہو، اس لیے تم بہترین امت۔ تو اب جب بہترین امت ہے تو بہترین کام بھی کرنا پڑے گا۔ حضرت کا منصب سربراہ اعلیٰ کا ہے تو حضرت کی ذمہ داریاں بھی تو سب سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح جب آپ کا منصب خیر امت کا ہے تو پھر خیر امت کی ذمہ داریاں بھی تو سب سے بڑی ہوں گی۔ تو ذمہ داریاں کیا دی گئیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، تؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ معلوم یہ ہوا
کہ ہمارا امت مسلمہ کی حیثیت سے کام ہم کو دے دیا گیا، کام وہی ہے جو نبی کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ منصب نبوت سے کر رہے تھے، کام ہمیں بھی وہی کرنا ہے مگر منصب امت سے کرنا ہے، ان کی قیادت میں کرنا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تو جب کرنا ہے تو ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ ہمارے مولانا صاحب نے یہ کہا ہے، اس لیے یہ انمٹ ہے، مستند ہے حضرت کا فرمایا ہوا، جی نہیں۔ اس سے پہلے دیکھیے قرآن پاک نے کیا کہا ہے، اس سے پہلے دیکھیے حدیث پاک نے کیا کہا ہے۔ اگر مولانا صاحب کی وہ گفتگو اس سے مطابقت رکھتی ہے تو آمنا و صدقنا، اور اگر اس سے مطابقت نہیں رکھتی تو وہ لاکھ بزرگ و محترم ہوں، ہم ان کے احترام و عزت کو پامال نہیں کریں گے، مگر ہم ان کی اس رائے کو قبول بھی نہیں کریں گے جو رائے قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ پہلی بات۔ دوسری، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اسلام کا، اس لیے میں جو میرے جذبات ہیں، جو میرے محسوسات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ سب سپاہی ہیں، بیرکوں سے نکلنے والے اسلام کے سپاہی، سرحد اسلام کی تحفظ یہ آپ کی ذمہ داری، معاشرے کو ٹھیک کرنا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوا، مولانا بھی ہیں، جھگڑا بھی ہو رہا ہے، بڑے بڑے عالم ہیں، مسلکی اعتبار سے ٹکراؤ بھی ہو رہا ہے، اور یہ نفرت کی آندھی اتنی چلی ہے 100 برس میں کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اے بھائی، آپ کی جنگ کیا ہے؟ کیوں لڑ رہے ہو آپ؟ عالم سے لڑ رہا ہے، مفتی سے لڑ رہا ہے، مدرسے سے لڑ رہا ہے، خانقاہ سے لڑے۔ پہلے اپنی خرابی پہ ہم نظر ڈالیں گے، اس کے بعد خوبیوں کا راستہ نکلے گا۔ مرض کو پنپنے دیا جائے اور فروٹ کھایا جائے تو مرض ختم ہوگا۔ مرض کو ختم کرنے کے لیے پہلے اس کے سڑے ہوئے حصے کو نکالنا پڑے گا، پھر اس کے بعد دوا کا کام ہوگا۔ ہم لوگ عجیب و غریب لوگ ہیں، ایسا مرض پال کے رکھا کہ قدورتیں سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں ہیں۔ جو عالم فاضل کہلاتے ہیں، جو مدرسہ چلاتے ہیں، جو خانقاہیں چلاتے ہیں، پیر سے ٹکرا رہا ہے، مولوی سے ٹکرا رہا ہے، مدرسے سے ٹکرا رہا ہے۔ ارے بھائی کیوں؟ معلوم ہوا تیرا مسلک صحیح نہیں، میرا مسلک صحیح ہے، میرا مسلک صحیح نہیں، تیرا مسلک صحیح ہے۔ آج میں رات والی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، یہ دن والی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ذہن نشین فرما لیں اور امت بنیں، فرقہ نہیں۔ ہم لوگ فرقہ بن گئے، ہم لاکھ اپنی صفائی دیں، جھوٹی صفائی ہوگی ہماری۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم فرقے بن گئے ہیں، اور اتنا اونچا ہو گیا آپ کا مسلک کہ دین کو تابع کر دیا آپ نے مسلک کے۔ مسلک دین کے تابع ہوتا ہے، دین مسلک کے تابع نہیں ہوتا، چاہے کسی کا بھی مسلک ہو۔ اب رہ گئی بات اس پہ جنگ کیوں بھائی؟ ایک دوسرے سے جھگڑا کیوں؟ تعصب کی دیواریں کیوں کھڑی کی جا رہی ہیں؟ اب میں بتاتا ہوں، اسلام کو یہ کیا مودی مٹائے گا، کیا یوگی مٹائے گا، کیا وہ تریپار مٹائے گا؟ کوئی نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ اس اسلام کے لیے دیوبندی بریلوی سے لڑ رہا ہے، بریلوی دیوبندی سے لڑ رہا ہے، شیعہ سنی سے لڑ رہا ہے، سنی شیعہ سے لڑ رہا ہے۔ غور کیجئے گا میری بات پر، اس اسلام کو تم کیا مٹاؤ گے جس میں دیوبندی یہ کہتا ہے بریلویوں سے کہ تمہارے یہاں قبروں کی پرستش ہو رہی ہے، اس لیے تم صحیح نہیں ہو۔ بریلوی کہتا ہے دیوبندی سے تم اہانت رسول کے مرتکب ہوئے ہو، اس لیے ہماری تم سے کوئی دوستی نہیں۔ شیعہ کہتا ہے تم سچے اسلام پہ نہیں ہو، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ سنی کہتا ہے تم سچے اسلام پہ نہیں ہو، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ واہ رے اسلام، کیا تیری سچائی ہے! یہ اگر فرقوں میں بٹے بھی ہیں تو ایک دوسرے پہ الزام ان کا یہ ہے کہ تم چونکہ اسلام کے صحیح ماننے والے نہیں ہو، اس لیے ہمارا تم سے اختلاف۔ اس اسلام کو کوئی مٹا دے گا جس اسلام کے ماننے کے دعوے دار ایک دوسرے کو وہاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جہاں اسلام نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اپنی اپنی جگہ پہ رہیے۔ یہ جنگ، یہ جدال، یہ بند ہونا چاہیے۔ تم میری مسجد میں نہیں آ سکتے، میں تمہاری مسجد میں نہیں۔ ارے کیوں بھائیا، نہ تمہاری نہ میری، یہ تو اللہ کی ہے۔ مگر یہ برف دھیرے دھیرے پگھلے گی۔ اس کی وجہ، جس طرح علماء یہود و نصارہ میں
پیٹ پرستی کی آگ نے انہیں غیر شرعی امور پہ بحال کر دیا تھا، ویسے ہی ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہیں جن کی پیٹ پرستی ان کے اتنے آڑے آتی ہے کہ نہ وہ حرام حلال کی تمیز کرتے ہیں، نہ امت کی تباہی کی تمیز کرتے ہیں، بس اپنی انا میں مصروف ہو کر ایک طبقہ اپنے ساتھ لیے گھوم رہے ہیں، دوسرا اپنا طبقہ اپنے ساتھ لیے گھوم رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہم برباد ہو گئے، اور آر ایس ایس نے ہماری اس بربادی کا پورا فائدہ اٹھایا۔ میں حضرت سبرامنیم سوامی کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کو مٹانا تو بہت آسان کام ہے، بہت آسان ہے۔ جہاں دیوبندی کمزور ہیں وہاں بریلویوں سے پٹوا دیا جائے، جہاں بریلوی کمزور ہیں وہاں دیوبندیوں سے پٹوا دیا جائے، جہاں شیعہ کمزور ہیں وہاں سنیوں سے پٹوا دیا جائے، جہاں سنی کمزور ہیں وہاں شیعوں سے پٹوا دیا جائے، اور ہم لوگ ان کے آگ میں فلیتا لگاتے رہیں۔ یہ ٹی وی پر سبرامنیم سوامی کا بیان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد بھی ہمیں غیرت نہیں آئے گی؟ اس کے بعد بھی اپنی سوچ میں تبدیلی کا کوئی منظر ہم نہیں پیش کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، ان تمام خرابیوں پر 1972 سے روک لگانے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ عمل میں آیا ہے۔ انہی تمام خرابیوں کو، کوئی مسلک مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے جو اس میں شامل نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ کم ہیں کچھ زیادہ ہیں، مگر شامل سب ہیں۔ بات ہو رہی تھی، ہمارے حضرت فرما رہے تھے، کوئی عالم صاحب وہ 1972 کی بات کر رہے تھے، تو وہ بیچارے تو تاریخ کے آئینے میں بات کر رہے تھے، یہاں مکمل تاریخ بیٹھی ہوئی۔ میں 23 سال کا تھا حضرت، اور پہلی میٹنگ میں میں شریک تھا، جس میں قاری طیب صاحب تھے، مفتی برہان الحق صاحب تھے۔ ہاں اچھا، آواز نہیں جا رہی ہے؟ اچھا، شاید میں نے ٹائم تو زیادہ نہیں لے لیا۔ ہاں، یہ لوگ تھے۔ سب سے چھوٹی عمر کا آپ کا یہ خادم تھا، علامہ ارشد القادری تھے، نصرت اللہ عباسی صاحب تھے، مفتی برہان الحق صاحب تھے، علامہ قاسمی صاحب تھے، بڑے بڑے علماء تھے۔ اور مدن پورہ بمبئی میں ہے، بمبئی نمبر 8۔ مدن پورہ کے عقب میں ایک میدان ہے، دیکھیے ذہن سے رہا ہے، اسی میں یہ کانفرنس ہوئی تھی، اسی میدان میں بے نفس نفیس اس کانفرنس کا عینی گواہ ہوں۔ اچھا، اس وقت حافظہ بھی بہت مضبوط تھا۔ ارے 11 سال کی عمر میں 11 مہینے میں اگر 6666 آیتیں یاد کرنے کی توفیق مل جائے تو 1972 کو یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو خیر، میں از اول تا آخر حضرت مکمل طور پہ موجود تھا، اور مکمل طور پر ان حضرات کی جوتیاں اٹھا رہا تھا۔ مجھے تو اس دفتر میں جھاڑو دینے میں فخر محسوس ہوگا جس دفتر سے فرقے نہ نکلے، امت نکلے، مجھے فخر حاصل ہوگا۔ تو اللہ کا کرم ہے، یہ دیواریں بہت حد تک ٹوٹ گئی ہیں۔ کچھ ہیں شرپسند عناصر، وہ کبھی ماننے والے نہیں ہیں، مگر وہ لوگ جو ان کے ووٹر نہیں ہیں، نیوٹرل ہیں، ان نیوٹرل لوگوں کو سمجھانے میں عافیت ہوگی۔ پرسنل لاء بورڈ نے کبھی مسلک کی بات نہیں کی، پرسنل لاء بورڈ میں ہر مسلک کے لوگ ہیں۔ پرسنل لاء بورڈ نے ہمیشہ امت کی بات کی، پرسنل لاء بورڈ نے ہمیشہ تحفظ شریعت کی بات کی۔ 1984-85 کا ذکر آیا، شاہ بانو کیس کا۔ آتش اس وقت جوان تھا، پورے ملک میں ایک آفت تھی اللہ کے کرم سے، اور ہمیں پارلیمنٹ میں مسلمانوں کا بھنڈران والا کہا گیا، مسلمانوں کا محمود غزنوی کہا گیا، مسلمانوں کا اورنگزیب کہا گیا۔ یہاں تک کہ پہلا الیکشن جب ہم لڑے تو ہندوستان ٹائمز اور یو پی میں ایک ہندی اخبار نکلتا ہے دینک جاگرن، ہماری اور وی پی سنگھ صاحب کی تصویر لگا کے اس نے سرخی لگایا، راجہ کے ہاتھوں اورنگزیب کا راج تلک، یعنی وی پی سنگھ صاحب راجہ، عبید اللہ اعظمی اورنگزیب۔ یہ ساری چیزیں چلتی رہی، مگر امت ایک ہو گئی الحمدللہ۔ اس زمانے میں ہم نے بہت ساری باتیں کی لوگوں سے۔ ہم نے کہا یہ بابری مسجد کی لڑائی، یہ ہر مسلک کا آدمی کیوں لڑ رہا ہے بھائی؟
دیوبندیوں کو کیا مطلب بابری مسجد سے؟ اور بریلویوں کو کیا مطلب بابری مسجد سے؟ وہ تو شیعوں کی مسجد تھی، شیعہ سیناپتی نے بنایا تھا، بابر تو کبھی گئے بھی نہیں تھے وہاں، مگر یہ ہے کہ بابر کے نام سے بنا دیا۔ تو میر باقی نے بنایا تھا، ان کا نام تھا میر باقی، اور شیعہ مسلک کے اعتبار سے بنی تھی۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو کیا مطلب بھائی بابری مسجد سے؟ تو دیوبندی بھی رو رہا ہے، بریلوی بھی رو رہا ہے، یہ بھی جان دے رہا ہے، وہ بھی جان۔ پتہ یہ چلا کہ نفس مسجد پہ حملہ ہوا تھا، دیوبندی کی اور بریلوی کی اور شیعہ کی اور سنی کی مسجد پہ وہ حملہ نہیں تھا، نفس مسجد پہ۔ مبارک پور میں ادارہ چلا رہا ہوں، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، 50 ایکڑ زمین پہ پھیلا ہوا ہے، 10,000 ہمارے پاس بچے ہیں، 2,000 بچے ہاسٹل میں ہیں، 600 بچوں کی ہر سال دستار بندی ہوتی ہے۔ تو مبارک پور میں اشرفیہ میں اگر قرآن کریم کی بے حرمتی آ کر کے اسلام کے دشمن کر جائیں یا مسجد میں توڑ پھوڑ کر دیں، ہماری مسجد میں 12,000 آدمی ایک ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اگر ایسا ہو جائے تو کیا دیوبند خاموش رہے گا؟ اور دیوبند میں اگر یہ بےہودگی کر دی گئی تو کیا بریلی خاموش رہے گا؟ ایک بھی خاموش نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے گا، جب نفس مسجد پہ حملہ ہوتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں، نفس مدرسہ پہ حملہ ہوتا ہے سب ایک ہو جاتے ہیں، نفس تحفظ شریعت پہ حملہ ہوتا ہے سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو وقتی طور پہ کیوں ایک ہو رہے ہو؟ آپ کو دیوبندی کہہ کے تو موب لنچنگ نہیں ہوئی، آپ کو بریلوی کہہ کے تو نہیں مارا گیا، آپ کو شیعہ سنی کہہ کے تو نہیں مارا گیا، آپ کے گھروں پہ بلڈوزر آپ کا عقیدہ پوچھ کے، آپ کا مسلک پوچھ کے تو نہیں لگایا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نفس اسلام پہ حملہ ہے، نفس اسلام پہ حملہ ہے، ہم سب مل کے لڑیں گے۔ ہمیں تو آپس میں ایک دوسرے سے شکوہ یہی ہے کہ تم صحیح معنوں میں اسلام فالو نہیں کر رہے ہو۔ اور کون سا شکوہ ہے بتاؤ مجھے؟ میں نے یہ باتیں ملک بھر میں حضرت چیخ چیخ کے کہیں، اور آج علماء کے بیچ میں نے عوام سے کی ہیں یہ باتیں، آج علماء کے بیچ میں یہ بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ کہیں سے بھی دل دماغ میں کوئی کھوٹ ہو نکال کے باہر استغفر اللہ پڑھ کے پھینک دیجیے۔ سب کو اپنائیے، جو گالی دے رہا ہے اس کو بھی اپنائیے، جو آپ کو بھگا رہا ہے اس کو بھی اپنائیے۔ آپ کے نبی کی سنتیں ہی، آپ کا اخلاق سروپری، آپ کے اخلاق کا عملی مظاہرہ لوگوں کو صحیح معنوں میں آپ کی طرف دعوت فکر دینے کے لیے مجبور کر دے گا۔ تو یہ چند موٹی موٹی باتیں میں نے اس لیے کر دی ہیں کہ علماء کا مجمع ہے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ہماری ذمہ داری یہی ہے، اور ہم ضرورت بن جائیں سماج کی۔ آخری بات، جب آپ ضرورت بن جائیں گے تو جس کی ضرورت ہے آپ، وہ آپ سے جنگ کرے گا، جس کی ضرورت ہے وہ آپ سے جنگ کرے گا۔ رائے پور میں ایک ادارہ شرعیہ ہے، میں نے جب وہاں کا جائزہ لیا تو اس ادارہ شرعیہ میں وہ بریلوی فکر کا ہے، مگر دیوبندی مسلمان بھی آ کر کے اپنے مسائل کو پیش کرتا ہے، بریلوی مسلمان بھی آ کر کے اپنے، ارے بھئی سنیوں کو 2-3 سیگمنٹ ہی تو ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ضرورت آپ بن جائیں گے تو کوئی آپ کے مسلک و سلک کو نہیں پوچھتا، جب آپ ضرورت بن جائیں گے تو ضرورت مند آپ سے جنگ بھی نہیں کرے گا۔ یہ جو مہاراشٹرا میں یہ جو گنیش پوجا ہوتی ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ لوک مانیہ تلک نے، انہوں نے نا۔ اچھا، جانتے ہیں متعصب آدمی تھے وہ، مگر جب اپنا ہر مقدمہ وہ کس سے لڑواتے تھے؟ ان کا وکیل کون ہوتا تھا جانتے ہیں؟ مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، مگر ان کا وکیل کون ہوتا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو ہندوتواتی سنگٹھنوں نے ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہے صاحب، مسلمانوں سے اتنی نفرت اور مسلمان ہی وکیل؟ ان کا جناح کے مقابلے کا کوئی وکیل لا دو، میں نہیں رکھوں گا، میری ضرورت ہے جناح۔ آپ ڈاکٹر پیدا کرو، مسلم ڈاکٹر، وکیل مسلم وکیل، اسلام اس کے وجود سے دکھلائی دینا چاہیے ایسا وکیل،
اسلام اس کے وجود سے دکھلائی دینا چاہیے ایسا ڈاکٹر تو جس طرح مدرسے میں پڑھنا عبادت ہے، اس نقطۂ نظر سے MBBS کرنا بھی عبادت ہے، وکالت کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک مخصوص تصور کا نام عبادت نہیں ہے، یہ بہت پھیلا ہوا بڑا وسیع مفہوم ہے، جس مفہوم کو ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہی تو ہے۔ بس بات میری ختم، اور انشاءاللہ رات میں اللہ جو توفیق دے گا میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، صدق اللہ العظیم۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔